بڑی رکاوٹ حائل کر دی ہے کہ زندگی میں تیسری مرتبہ، اب یہ تیسری مرتبہ کو سمجھ لیجئے، تیسری مرتبہ کے معنی کیا ہے؟ ایک آدمی نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دی، اس طلاق کو واپس لے لیا، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال اطمینان سے گزر گئے، پھر اس کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو دوسری مرتبہ یہ حق استعمال کیا، دوسری مرتبہ جب یہ حق استعمال کیا تو پھر اس کے بعد صلح ہو گئی، اور صلح ہو جانے کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے، پھر کوئی 2 سال 4 سال 5 سال گزرے اور کوئی جھگڑا لڑائی ہوئی اور تیسری مرتبہ اس حق کو استعمال کیا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ عورت ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، اس کے بعد یہ اسی صورت میں تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے جب یہ کسی اور جگہ اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ نکاح کرے اور وہاں سے بھی اتفاق سے اس کو طلاق ہو جائے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پہلے تو یہ طلاق دینے کا حق 2 مرتبہ ہے، یا پھر تم جب تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دو تو اس کو اس معنی میں لے لیا گیا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا 1 طلاق، اس کے بعد کہا 2 طلاق، اس کے بعد کہا 3 طلاق۔ یہ حرام ہے، یعنی اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ چیز قرآن مجید کے طریقے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کچھ لوگوں نے اس طریقے سے طلاق دی تو آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یعنی یہ اتنی سخت بات ہے، یہ اتنی سخت بات ہے کہ جس کو اب ہمارے ہاں قانون کی صورت دے دی گئی ہے۔ آپ جائیے، میں روز یہ معاملات دیکھتا ہوں، جائیے جا کر کسی وسیقہ نواز سے، کسی وکیل سے بات کیجیے، جی میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، وہ ایک کاغذ اٹھائے گا اور اس کے اوپر 3 طلاق لکھ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ یعنی جو کام اللہ کی کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کھیلنے کے مترادف ہے، وہ کام اطمینان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جب لوگ قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو انہوں نے بھی یہ نادر طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ یوں کریں کہ پہلے آپ 1 مہینہ طلاق دیں، اس کے بعد پھر اگلے مہینے ایک دوسری طلاق دیں، پھر اس کے بعد ایک تیسری طلاق دیں۔ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ خدا کے پیغمبر نے کہاں بتایا ہے؟ یعنی یہ 3 طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اصل میں جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ تم کو ایک عورت کو طلاق دے کے واپس لینے اور پھر طلاق دینے کا حق 3 مرتبہ دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس میں سے 2 مرتبہ کے بعد تو تم واپس بھی لے سکتے ہو، لیکن تیسری بار بھی اگر وہی جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد، اب ظاہر ہے کہ اگر صورتحال ایسی کوئی پیش آ گئی ہے کہ ایک بار طلاق دی واپس لے لی، پھر 2 سال بعد طلاق دی پھر واپس لے لی، پھر تیسری مرتبہ طلاق دی، پھر یہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی طلاق دینے کا معاملہ ہو، خدا نخواستہ کسی شخص کے ہاں بھی، اس کو بس 1 طلاق دینی ہے، یعنی گویا 1 کیا طلاق دینی، نہ 2 نہ 3، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ آگے جو اللہ نے اپنے حدود بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ دے چکے ہیں، اصلاً جو بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ واپس لینے کا کوئی تصور نہ کریں، یعنی یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ البتہ چونکہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات جذبات میں آ کے بہت فراخ دلی کے ساتھ بہت کچھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ فرمایا کہ اچھا اگر دونوں راضی ہیں ایک دوسرے کو چھوڑنے پر تو پھر بہتر ہے کہ آپس میں معاملہ کر لیں۔ آپس میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اعتراض نہیں ہے، ورنہ اصلاً شوہر کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ تو اب یہ تیسری طلاق زیر بحث ہے۔ تیسری طلاق وہ نہیں جو 1 2 3 کر کے دی جاتی ہے، وہ بھی نہیں جو 3 طلاق کہہ کے دی جاتی ہے۔ یہ ایک حرام اور ناجائز کام ہے جو مسلمان معاشرے کے اندر بہت رائج ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ زندگی میں ایک رشتہ نکاح میں طلاق دے کے واپس لے لی ہے، پھر تیسری مرتبہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو اب اس کے رستے میں یہ چیز حائل کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو قانون کا احساس ہو، اس کی پابندی کا احساس ہو۔ جس میاں بیوی کے 3 مرتبہ یہ نوبت پہنچ گئی ہے، اب مزید کیا کر لیا جائے گا اس کے معاملے میں؟ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ طلاق قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دی گئی ہے، کسی جگہ کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو 3 مہینے کی مدت موجود ہے۔ اچھا فرض کر لیجئے کہ وہ مدت گزر گئی ہے، اس کے بعد 10 سال گزر گئے، جب چاہیں دوبارہ نکاح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی گئی ہے تو پھر کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ طریقہ چونکہ اختیار کر لیا ہوا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ، ان کو پتہ ہی ہے کہ 3 طلاق دیے بغیر بیوی گھر سے جا ہی نہیں سکتی، تو وہ 3 طلاق دیتے ہیں اور 3 طلاق دینے کے بعد جاتے ہیں علماء کے پاس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ وہ آخری درجے کا حق تم استعمال کر چکے ہو، اب اس کے بعد کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ حلالہ ہوگا، اور اس میں پھر یہی ہے کہ کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ اب صورتحال کیا ہوتی ہے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شوہر صاحب یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ میں تو اصل میں جذبات میں آ گیا تھا، میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا طلاق دینے کا، یہ تو لڑائی ہو رہی تھی، اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی اور میں نے اس موقع پر ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا اور 3 طلاق بھی رسید کر دی۔ صورتحال یہ ہوئی ہے، روز یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ 4 بچے ہیں، گھر بار برباد ہو رہا ہے، صورتحال عورت بیچاری کو کوئی پوچھنے والا نہیں، عمر کے اس حصے میں پہنچی ہوئی ہے جہاں پر والدین کے گھر جائے گی تو وہاں بھی ذلیل ہوگی،
کوئی اور نکاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، بچے ہیں وہ الگ پریشان ہوں گے۔ اس صورتحال میں پھر ان کو یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ اب یہ ہے کہ کوئی سازشی نکاح آپ کر لیں، گویا نہ خدا دیکھ رہا ہے، ویسے ہی سمجھا یہی جاتا ہے کہ غالباً اتنا علیم ہے، نہ حکیم ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، اس وجہ سے ایک سازشی نکاح کرو تاکہ قانون کا پیٹ بھرا جا سکے۔ اور اس میں عام طور پر پھر مذہبی لوگ اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کام جو یہ خدمت جو ہے ہم بصد خوشی انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ بدقسمتی ہے کہ جو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر ہمارے ہاں روا رکھی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کی پہلے صریح خلاف ورزی کی جاتی ہے، پھر اس سے نمٹنے کے معاملے میں اس بے بصیرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، پھر وہ ہیلے بازی کی جاتی ہے، اور پھر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیا کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس نے اتنا اچھا ہیلا بھی بتا دیا اس صورتحال سے نکلنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو، بلکہ ریاست کو بھی بیدار ہونا چاہیے۔ آپ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب گھروں کو آباد رکھا اور کبھی مسئلہ پیش نہ آیا ہو، ہم کو روزانہ اس صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے۔ جو لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں وہ پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی راستہ نکلے، اور وہ اتنی دردناک کہانیاں ہوتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیا صورت ہے کیا نہیں۔ تو اس معاملے میں پورے معاشرے کو بیدار ہو کر قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور اسلام کے اصل قانون کو واضح بھی کرنا چاہیے۔ ابھی اس ضمن کی بہت سی باتیں ہیں۔